بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم ناصر کاظمی کی ایک غزل کی تشریح کریں گے جو کہ خیبر پختونخوا کے BS کورسز میں شامل ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ میں آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں۔ تو غزل کا مطلب ہے کہ کچھ تو احساس زیاں تھا پہلے، دل کا یہ حال کہاں تھا پہلے۔ بیچ میں اگر الفاظ کی کوئی غلطیاں ہو تو میں ساتھ ساتھ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے میرے دل کا ایسا حال نہیں تھا، میں سمجھدار تھا، میرے اندر سمجھ بوجھ کا مادہ تھا، مجھے اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں سمجھ بوجھ تھی، لیکن محبوب کے ساتھ عشق کرنے کے بعد میرا دل محبوب کے محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میرے دل کا حال پہلے ایسا نہیں تھا، اب مجھے محبوب کے سوا کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہر وقت میرا دل میرے محبوب کے غم و الم میں رہتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ اب تو منزل بھی ہے خود گرم سفر، ہر قدم سنگ نشاں تھا پہلے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی فرماتے ہیں کہ پہلے میرے منزل کے حصول میں کئی رکاوٹیں تھیں، منزل مجھ سے دور چلتی تھی، میں منزل کو پانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا تھا لیکن منزل مجھے نہیں ملتی تھی، میرے راستے بہت سے دشوار تھے، راستے میں مجھے بہت سے تکالیف ملتے تھے منزل کو پانے کے لیے، لیکن اب منزل خود میرے قریب آ رہا ہے، اب میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہا لیکن منزل خود میرے پیچھے اب آ رہا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ غم راس ہے اب، اس میں اندیشہ جاں تھا پہلے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب میں محبوب کے عشق میں مبتلا تھا تو میں نے ہر طرح کے ظلم کو سہ لیا تھا، ایسے مظالم انہوں نے مجھ پر ڈھائے ہیں جس سے میری موت بھی واقع ہو سکتی تھی، لیکن اب غم کے ساتھ میری دوستی ہو چکی ہے اور غم اب مجھے راس آئی ہے۔ جس طرح کے ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ رنج کا ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، یعنی غم کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہو گئی، عادی ہو گئے غموں کے ساتھ تو پھر غم آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا۔ اگلا شعر ہے کہ اب بھی تو پاس نہیں ہے لیکن اس قدر دور کہاں تھا پہلے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب پہلے بھی میرے پاس نہیں تھا اور اب بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس قدر تو مجھ سے دور نہیں تھا جتنا کہ اب ہے۔ پہلے میں اس کو دیکھ سکتا تھا، اپنے محبوب کو اس سے باتیں کر سکتا تھا، لیکن اب دیکھتا بھی نہیں، پتہ نہیں کہ وہ اب کہاں پر ہوں گے۔ یاد ماضی ناصر کاظمی کے کلام کی ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے، یعنی ماضی کے قصوں کو، ماضی کے حالات کو یاد کرنا۔ تو آپ اگر ناصر کاظمی کے کلام کی خصوصیات کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر میں نے اس کے کلام کی خصوصیات کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ اب او دریا نہ او بسی نہ او لوگ، کیا خبر کون کہاں تھا پہلے۔ یہ بھی یاد ماضی کا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اب نہ او دریا ہے، نہ او گلی کوچے ہیں اور نہ او لوگ ہیں، کہاں گئے وہ لوگ، کیا خبر کون کہاں پر تھا، سب فنا ہو چکے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ماضی کو یاد کرتے ہیں، یعنی اب وہ لوگ کہاں پر گئے جو پہلے میرے ساتھ کھیلتے تھے، ہنسی خوشی ہم زندگی گزارتے تھے، اب وہ کہاں پر ہو گئے۔ ناصر کاظمی کا اس حوالے سے ایک اور بھی شعر ہے کہ او ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے۔ بہت ہی آسان شاعری کرتے ہیں ناصر کاظمی، جس کے لیے تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلا شعر ہے کہ ہر خرابہ یہ صدا دیتا ہے، میں بھی آباد مکاں تھا پہلے، آباد مکاں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہر ویران مکان، ہر کنڈر یہ آواز دیتا ہے کہ میں بھی پہلے مکان تھا، مجھ میں لوگ رہتے تھے، میں آباد تھا، لیکن اب ویران ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل پہلے آباد تھا، اس میں محبت تھی، دوستوں سے پیار تھی، لوگوں سے محبت تھی، لیکن اب میرا دل ویران ہو گیا ہے۔ اصل میں ناصر کاظمی ان اشعار میں 1947 کی فسادات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ پہلے امبالے میں تھے اور بعد میں پھر یہ لاہور میں آ گئے، تو یہ جب امبالے کو یاد کرتے تھے تو بہت ان کی حالت روتے کی ہو جاتی، تو بہت یاد کرتے تھے اپنے امبالے کو۔
آخر شعر ہے اس غزل کا کہ غم نے پھر دل کو جگایا نہ سر، ہاں نہ برباد کہاں تھا پہلے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے، مقطع ہے، یعنی غزل کا آخر شعر ہے کہ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول چکا تھا، میں نے ایسا ارادہ کر لیا تھا کہ اب بس مجھے کوئی چیز یاد نہیں آئے گی، میں سب کچھ بھلا چکا تھا لیکن کسی کی یاد نے ایک بار پھر مجھے جگا دیا۔ یعنی جس طرح کہ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ رات یوں دل میں تیری کوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بے وجہ کسی مریض کو قرار آ جائے۔ تو اسی طرح نثر کاظمی بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو بلایا تھا لیکن اچانک میرے دل میں اس کے میرے ذہن میں اس کے خیالات آ گئے، اور وہ غم جو کہ بر چکے تھے، ٹھیک ہو چکے تھے، دوبارہ سے تازہ ہو چکے ہیں۔ تو سید معاذ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آ چکی ہو تو لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔